رسول اللہ یہ آواز آ رہی ہے اور آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا، اور ہیزوم کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کی آواز، یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے ہیزوم، اور یہ اس کو پکار رہا ہے گھوڑے آگے بڑھو آگے بڑھو، اور جبریل فرشتوں کا لشکر لے کر کے بدر کی فضاؤں میں اللہ کی مدد اور نصرت لے کر کے پہنچتا ہے۔ اچھا فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، ایک فرشتہ پوری بستیاں الٹا کے نہیں رکھ دیتا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، حتیٰ کہ اتنی بلند لے جایا گیا کہ ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے لوگوں کی آوازیں آسمان والا نے سنی، پھر وہاں سے پلٹ دی گئی بستی۔ ایک فرشتہ پوری بستی کو پہاڑوں سمیت اٹھا کے لے جائے تو یہ 1000 لوگ ہوتے کیا ہیں؟ تو اللہ نے ایک فرشتے سے ہی مدد کر دی ہوتی، ہزاروں فرشتے بھیجنے کا مطلب کیا؟ یہ حضور کا پروٹوکول تھا، یہ حضور کا اعزاز تھا، یہ حضور کی تکریم تھی۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، تو جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جو زرہ پہنی تھی اس کی دونوں جانب گرد جمی ہوئی تھی، اور جبریل نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے پوچھو کہ محبوب آپ راضی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا اعزاز تھا، حضور کی تکریم تھی کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد کی، یوں نصرت فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسلحے بہت محدود تھے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، کیا اس سے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں؟ لیکن تمہارے اندر رسول کریم کی رحمت، حضور کا وجود مسعود، اور ہم نے اپنی رحمتیں نازل کی، اپنی کرم نوازی اور مدد تمہیں دی، اور کمزوروں کو وہ قوت اور طاقت دی کہ پوری دنیا کے اوپر دھاک بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور یہ رفت کے پھیرے لہائے آج بھی بدر کی کہانیاں سننے کے بعد ایمان کو تازگی اور فرحت ملتی ہے کہ وہاں کس طرح یہ لوگ جھپٹ پڑے تھے کافروں پر، اور کس طرح ان کو انہوں نے جو ہے وہ تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں کھڑا تھا کہ 9 عمر 2 لڑکے میرے پاس آ کے کہتے ہیں یا عمّ اتعرف ابا جہل، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی عمریں دیکھی اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں دیکھی، تو لیکن وہ غصے میں بھرے ہوئے اور مجھے پوچھتے ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ سنا ہے وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے نعرے کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ معاذ اور معوذ تھے، انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جذبے کو دیکھا، تو ابو جہل مجھے دکھائی دیا تو میں نے کہا وہ ہے، تو وہ کہا ایسے جھپٹے جس کا شہباز جھپٹتے، اور پھر ابو جہل کو انہوں نے مارا اور پھر ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، دونوں حضور کے پاس آئے اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے آگے عرض کر رہے تھے حضور اس کو میں نے قتل کیا، حضور اس کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا۔ آقا کریم فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ، تو دونوں نے تلواریں پیش کی، تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبے تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج بھی فضائے بدر پیدا ہو تو اللہ کی نصرت اہل ایمان کی آج بھی مددگار ہے۔ جب ہم ان کی راہوں کو ترک کر دیں اور رسول کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں تو پھر نقبت، ذلت، رسوائی ہمارا مقدر ہو، اسلحوں کی فراوانی ہو، ہم ایٹمی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے پاس جو ہے وہ مضبوط فوجیں کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب کیوں نہ ہوں، لیکن ہم ذلت، رسوائی، پستی اور ذبو حالی اپنا مقدر بنا لیں گے اگر ہمارے اندر جذبہ بدر موجود نہ ہو۔
اور اگر جذبہ بدر سینوں میں بیدار ہوتا ہے تو پھر حالات حرب و ضرب محدود بھی ہوں، فتح کے جھنڈے گاڑ کے مسلمان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بدر کی کہانیاں ہمیں دوبارہ تازگی دیتی ہیں اور ہمیں قوت دیتی ہیں، ہمارے نحیف اور کمزور وجود کے اندر توانائی اور بجلیاں بھر دیتی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اور اہل ایمان کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ جالوت اور طالوت کا قصہ پڑھیے گا، قرآن وہاں فرماتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا کہ تھوڑے سے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جب اللہ کی مدد نصرت نہ ہو، بزدلی اور کمزوری راہ پا جائے تو بڑے بڑے لشکر بھی ہار مان جاتے ہیں۔ تو لشکروں کی قلت و کثرت یہ ثانوی حیثیت ہے، سب سے بڑی بات اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور شہادت کا جذبہ فراواں۔ جب صرف چند لوگ لے کر کے طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پہ اترتے ہیں اور کشتیاں جلا دیتے ہیں، وہ کیسا لمحہ تھا جب ساری کشتیوں کو آگ لگا دی گئی، اور طارق بن زیاد خطبہ دیتے ہیں کہ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے، دریا تمہارے پیچھے ہے، اگر تم نے دشمن سے شکست کھا لی تو سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ اب ہر جگہ تمہاری ہی جگہ ہے اور ہر ملک تمہارا ہی ملک ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی ملک ہے، تمہارے رب کی جو ہے وہ مخلوق ہے، تمہارے رب کا ہی دیا ہوا یہ ملک ہے، اس لیے اپنے وطن کی فکر نہ کرو، یہی تمہارا وطن ہے اور یہی اس کو ہم وطن بنائیں گے۔ اور پھر جب دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کشتیاں بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئے، زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور پھر مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا اور عظیم المرتبت وہ حکومت قائم ہوئی جس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ خراج پیش کرتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کیا تم نے صحرا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں۔ اللہ اکبر۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑیوں کی ہیبت سے آئی۔